بنوامیہ کی سلطنت اور خلافت کے بعد عباسی خاندان کی خلافت شروع ہوئی۔ اس خاندان کا دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور تھا، جس نے 754 عیسوی سے لے کر 775 عیسوی تک حکومت کی۔ ایک دفعہ کسی شخص نے اس کو خبر دی کہ فلاں شخص کے پاس بنوامیہ کے بہت سے خزانے اور قیمتی چیزیں ہیں جو اس کے پاس ان کی طرف سے امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے۔ چونکہ عباسی خاندان بنوامیہ کا دشمن تھا، اس لیے ابو جعفر منصور نے حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب اسے گرفتار کر کے منصور کے سامنے پیش کیا گیا تو منصور نے اس کو کہا، ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے پاس بنوامیہ کے لوگوں کے خزانے اور امانتیں ہیں، وہ سب لا کر یہاں حاضر کرو۔ قیدی نے کسی گھبراہٹ یا خوف کے بغیر جواب دیا، اے امیر المومنین، کیا آپ بنوامیہ کے وارث ہیں؟ تو منصور نے جواب دیا، نہیں۔ قیدی نے کہا، کیا بنوامیہ نے آپ کے حق میں وصیت کی ہے کہ ان کا مال آپ کو دیا جائے؟ تو منصور نے کہا، نہیں۔ پھر قیدی نے کہا، جب نہ آپ ان کے وارث ہیں اور نہ انہوں نے آپ کے حق میں وصیت کی ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ ان کی امانتیں مجھ سے طلب کرے؟ اب میں ان مظلوم مسلمانوں کا مال ظالموں کے ہاتھ سے چھین کر سرکاری خزانے یعنی بیت المال میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ قیدی نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اسے اس وقت مانا جا سکتا ہے جب آپ شریعت کے مطابق یہ گواہی پیش کریں کہ جو امانتیں میرے پاس ہے وہ بنوامیہ کی اس مال اسباب میں سے ہے جس پر انہوں نے زبردستی ظلم سے قبضہ کیا تھا، کیونکہ بنوامیہ ایسے مال اسباب کی بھی جائز مالک تھے جس پر انہوں نے زور زبردستی قبضہ کیا تھا۔ حاکم منصور قیدی کا جواب سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر اپنے وزیر ربیع سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں ربیع، اس قیدی نے جو کچھ کہا وہ درست ہی تو ہے، شریعت کے مطابق اس کے ذمہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے قیدی سے پوچھا، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ قیدی نے جواب دیا، امیر المومنین، میری ایک حاجت تو یہ ہے کہ فوراً ایک قاصد کے ہاتھ میرا خط میرے گھر بھجوائے تاکہ میرے گھر والوں کو اطمینان ہو جائے کہ میں خیریت سے ہوں۔ اس وقت میری گرفتاری کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہوں گے۔ میری دوسری حاجت یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کو یہ خبر دی کہ میرے پاس بنوامیہ کی امانتیں پڑی ہے اسے یہاں میرے سامنے بلائے۔ خدا کی قسم، بنوامیہ کا کوئی مال اسباب میرے پاس نہیں ہے۔ اس شخص نے آپ سے جھوٹی خبر شیئر کی ہے، آپ کو جھوٹا خبر دیا ہے۔ منصور نے اپنے وزیر ربیع کو حکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے پیش کرو جس نے یہ خبر دی تھی۔ وزیر نے تھوڑی دیر میں اس شخص کو خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی بے گناہ قیدی نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ شخص میرا ملازم تھا جو میرے 3000 دینار لے کر بھاگ گیا تھا۔ منصور نے بگوڑے ملازم کی طرف گرج کر دیکھا اور کہا، سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ بگوڑا ملازم بولا، حضور، جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ حقیقت ہے، میں واقعی ان کی 3000 دینار لے کر بھاگا ہوں۔ پھر وہ رو رو کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اب خلیفہ نے بے گناہ قیدی سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس پر رحم کرے اور اس کو معاف کر دیجیے۔ بے گناہ قیدی نے کہا، میں نے اس کا جرم معاف کیا اور جتنا مال لے کر یہ بھاگا وہ بھی معاف کرتا ہوں اور 3000 دینار اپنے پاس سے دیتا ہوں تاکہ وہ حلال کی روزی کما کر کھائے۔ خلیفہ اس بے گناہ قیدی کا حوصلہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو رخصت کیا اور اس نے ایک ذلیل مجرم کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھا۔ تو ناظرین، جب بھی آپ کسی نیک کام کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھاتے ہیں، کوئی بھی نیکی کسی انسان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس طرح اس قیدی کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن گیا کہ وہ اس وجہ سے رہا ہو گیا کہ اس نے ایک سچ کی کہانی بادشاہ کو سنائی اور جو کچھ سچ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ بادشاہ کے سامنے رکھ کر اس کو بیان کیا۔ تو اسی طرح تمام لوگوں کے ساتھ جو نیکی کرے دوسروں کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیوز کا حصہ بنیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔